اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 ستمبر نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پوری قوم نے یکجان ہو کر عددی اعتبار سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ناپاک قدموں کو اپنے ایمانی جذبوں سے روکا تھا۔ وہ ناپاک قدم اپنے مذموم عزائم کو لے کر آج بھی پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عالمی جنگوں کے درمیان گھرے ہوئے پاکستان کو مٹانے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک بھارت نے پاکستان کے خلاف سازشیں جاری رکھی۔ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد پر ناجائز قبضہ ہو یا وطن عزیز میں لسانیت کو پروان چڑھانا ہو، عصبیت کو پروان چڑھا کر 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کرنا ہو، مکتی باہنی جیسے دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کرنی ہو، یہ سب اس دشمن کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی بلکہ 9/11 جیسے واقعات کا فائدہ اٹھا کر عالمی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی قرار دلوا کر خود مظلوم بننا اور اس دھوکہ کی آڑ میں وطن عزیز میں آگ اور خون کا کھیل آج 2 دہائیوں سے جاری ہے۔ ہر قسم کے خارجی فرقہ وارانہ علیحدگی پسند گروہوں کو اسلحہ، پیسہ اور بارود فراہم کر کے یہ ظالم دشمن پاکستان میں بچوں کے قتل، کھلاڑیوں پر حملوں، غیر ملکیوں کے اغوا اور پاکستان کی معیشت اور عالمی پابندیاں لگانے کے لیے ہمیشہ سربستہ رہتا ہے۔ 2019 میں فیٹف جیسے اداروں کو گمراہ کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹی ویب سائٹس کا جال بنا کر ڈس انفارمیشن پھیلانے میں مصروف رہتا ہے، جسے عالمی اداروں نے بے نقاب بھی کیا۔ 1965 کی جنگ 1947 کے بعد سے ہونے والی سازشوں کا تسلسل تھا اور یہ تسلسل آج بھی جاری ہے۔ ان تمام سازشوں کے باوجود پاکستان کو مٹانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ دشمن کی ریشہ دوانیوں کے باوجود اللہ کی مدد پاکستان کے شامل حال رہی۔ ہم نے بحیثیت قوم آزاد کشمیر بھی فتح کیا۔ 65 میں بھارت کو شکست فاش دی۔ 71 میں گہرا زخم کھا کر اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم کرتے ہوئے نیوکلیئر پروگرام کا آغاز کیا اور مغربی سرحد پر ایک خوفناک عالمی طاقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، اور اللہ کے خاص انعام کے طور پر 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دشمن کی جارحیت کے راستے بند کر دیے۔ لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے کلبھوشن جیسے کرداروں اور فتنہ تکفیر کو پروان چڑھا کر آج تک دہشت گردی کی ہر قسم کی معاونت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اس کا اندازہ بھارت کو 2019 میں ایک مرتبہ پھر ہوا جب بھارتی پائلٹ چائے پلا کر دوبارہ ایسی حماقت نہ کرنے کا پیغام دے کر واپس بھیجا۔ کابل کی فتح کے بعد بنگلہ دیش میں اپنے مکر کا پردہ فاش ہوتا دیکھ کر آج بھارت بوکھلا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان کو بحیرہ بنگال میں ڈبونے کا دعویٰ کرنے والا بھارت اپنے ہندو توا کے نظریہ کو بر صغیر میں زمین بوس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ہرکاروں کو ایک مرتبہ پھر متحرک کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ آئے روز ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے معصوم محب وطن بلوچ نہیں بلکہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، لیکن پاکستان کے دشمن شاید بھول رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ زمینی طاقتوں سے نہیں، آسمانوں کی قوتوں سے ہے۔ یہ ملک اور اس میں موجود غیور قومیں ایک کلمہ کی بنیاد پر متحد ہیں۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے نظریہ لا الہ الا اللہ کو بقائے پاکستان اور کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کو نظام پاکستان بنانے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ ہم اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بننے کے بعد اس قوم کو ناقابل تقسیم بنانے کے لیے اس ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں۔ خدمت کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ایک وسیع منصوبہ بندی رکھتے ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر روشنی کے سفر پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ہم پاکستان کو محفوظ، متحد اور مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج اپنی سیاسی وابستگیوں، شخصیت پرستیوں، وقتی مفادات اور مایوسیوں سے نکل کر اپنے اصل دشمن کے بنے ہوئے جال کو توڑنے اور اپنے پاکستان کو اس سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی پاکستان کا نگہبان ہے۔ جو طاقت ایم عالم کے جہاز کے پیچھے تھی، جو میجر عزیز بھٹی کی اصل قوت تھی اور جس نے چونڈا میں بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنایا تھا، وہ طاقت آج بھی پاکستان کی حفاظت کرے گی، لیکن فضائے بدر پیدا کرنا ہوگی، تبھی آسمانوں سے مدد اترے گی۔ بقائے پاکستان سے تکمیل پاکستان کا سفر ابھی باقی ہے۔ اس سفر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ کشمیر سے لے کر بلوچستان تک اس ملک کی بقا اور سلامتی پر جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے جوان، حریت پسند عوام جن میں بوڑھے، بچے، خواتین بھی شامل ہیں، ان کا پاک لہو ہرگز رائے گاں نہیں جائے گا۔ بقائے پاکستان پر جان نچھاور کرنے والوں اور نظریہ پاکستان کے محافظوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔